پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگے، سب کی روح نکالنے والی کی باری آ گئی کہ اللہ اوپر تو نیچے میں. تو اللہ فرمائے گا موت خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. پھر اللہ سب کو موت دینے کے بعد فرمائے گا من کان لی شریکن فلیاتی، کوئی ہے تو میرے مقابلے آؤ. من کان لی شریکن فلیاتی، کوئی ہے تو میرے مقابلے آؤ. من کان لی شریکن فلیاتی، ہے کوئی تو میرے مقابلے آؤ. کوئی ہو تو ہے نا. تو پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے تھے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ جو دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے آج کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ایڑی مار کر چلنے والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب ہے نا. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جسے کوئی زوال نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، قائم ہے، جو موت سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، وہ اللہ ہے. عباسی خلیفہ واثق باللہ محض 32 سال کی عمر جب موت نے جھٹکا دیا نا، بڑا ظالم تھا. اس نے بڑے علماء شہید کیے خلق قرآن کے مسئلے. جب موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک کبھی ختم نہیں ہو سکتا، رحم کر اس پر جس کا ملک ختم ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنایا، میں نے ہی مٹایا، میں پھر دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. کیسے ہوگا؟ کہ زمین ننگی ہوگی، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ صحرا، کچھ بھی نہیں. طاعا صفصفا،
کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ قَدْ أَحْصَاهُمْ، سب کو احاطے میں رکھے ہوئے ہوں گا. وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور ایک ایک کو گن گن کر اٹھاؤں گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم سب رب کی بارگاہ میں اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. فُرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر اللہ قبروں سے نکالے گا، اٹھائے گا. قبر پھٹے گی. پھر کیا ہوگا کہ جس نے دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی وہ بھی قبروں سے نکلیں گے. کہیں گے ارے ہائے، یہ تو وہ دن آ گیا کہ جب لوگ ہمیں ڈراتے تھے کہ آخرت کی تیاری کر لو. کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہمیں موت ہی دے دو، ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو جس نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ بھی قبروں سے نکلیں گے اور وہ اس کا جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے کہ جس دن رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، نبیوں نے سچی خبر دی تھی، ہم اس کی تیاری کرتے رہے، تم اس سے غافل رہے. پھر اللہ پاک سب کو جمع کرے گا. کیسے کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا. سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ننگے پاؤں یا ننگے بدن، کپڑے پہنے ہوئے یا بغیر کپڑے کے، اللہ ہی جانے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ، جب سارے ننگے ہوں گے تو ایک دوسری کو دیکھیں گے بڑی شرم آئے گی. آپ نے فرمایا عائشہ سب اتنے پریشان حال ہوں گے کہ وہ اپنے پریشانی میں شرابور ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر اللہ کا عرش آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. آج 4 ہیں، اس دن 8. جب اللہ کا عرش اوپر سے نیچے آئے گا تو سارے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. میں نبی، کیا نبی، کیا شہید، کیا علماء. میں نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. جب میں اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا دنیا کے بے ہوشی کے بدلے. دنیا میں کہا تھا نا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. کہ نہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، کہ نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے کہا اچھا چل ٹھیک. تو اللہ نے تجلی ڈالی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش رہے، اس کے بعد ہوش میں. تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے دنیا کے بے ہوشی کے بدلے میں ان کو بے ہوشی نہیں کیا یا تو اللہ پاک پہلے میں ہوش میں آؤں گا.
پھر سارے اس کے بعد ہوش میں آئیں گے. پھر اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو پہلے جوڑا پہنائیں گے، پھر مجھے پہنائیں گے، پھر سارے انبیاء کو جوڑا پہنائیں گے، اس کے بعد کسے پہنائیں گے؟ صدر صاحب، وزیر صاحب، منتری صاحب، کس صاحب کو اللہ جوڑے پہنائیں گے؟ اس کے بعد اللہ مؤذنین کو جوڑا پہنائیں گے، جس کو ہم ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مؤذن صاحب، مسجد کی صفائی نہیں ہوئی صحیح سے، سب سیدھی نہیں ہے، وضو خانے میں پانی نہیں آ رہا. اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ پاک جوڑے کسے پہنا رہے ہیں؟ مؤذنین کو. اس کے بعد اللہ پاک جسے چاہیں گے اس کے مرتبے کے اعتبار سے جوڑا پہنائیں گے. پھر اللہ پاک کہیں گے میرے بندو میں نے تجھے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے سے لے کر موت تک تجھے دیکھتا رہا، سنتا رہا، تجھے کچھ نہیں کہا. فَالْيَوْمَ أَنْصِتُوا لِي، آج میں بولوں گا تم سنو گے. آج میں تم سب کی فائلیں کھولنے والا ہوں. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. آج میں تم سب کی فائلیں کھولنے والا ہوں. رات میں کون زنا کر رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. رات میں کون تہجد پڑھ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. رات میں کون ننگے ناچ دیکھ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. رات میں کون دعائیں مانگ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. کون جھوٹ بول کے سودے بیچ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. کون سچ بول کے سودے بیچ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. لیکن یوم تبلی السرائر، آج ہم سارے پردے ہٹا دیں گے اور کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو، نافرمانوں کو الگ کر دو. ہاں یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. پھر اللہ کہے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت آئے. پھر اللہ کہے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم آئے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا پل صراط بچھایا جائے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ترازو لایا جائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا حساب و کتاب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. فرشتے پکڑ کر مرد عورت کو لا رہے ہوں گے. اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے اور وہ ایسے کانپ رہے ہوں گے جیسے بکری کا بچہ کانپتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعتک فیہا. میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں بہت کچھ دیا تھا، آج تو میرے لیے کیا لے کر آیا؟ تو میرے بھائیو، یہ مختصر سی زندگی ہے. جو اس دنیا میں تیاری کر کے گیا وہ کامیاب ہوگا. جو اپنی زندگی کو صرف عیش موز میں گزار کر کے گیا وہ ناکام ہوگا. کامیاب ہوگا وہ جو تیاری کر کے گیا ہے. ہر آدمی کو اپنا حساب دینا ہوگا. ماں الگ حساب دے گی، باپ الگ حساب دے گا، بھائی الگ حساب دے گا، بہن الگ حساب دے گی. قرابت داریاں، رشتہ داریاں ساری ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنا اپنا حساب دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
اس لیے میرے بھائیو یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس زندگی میں جب تک اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ میں نیک عمل کرنے کی، ہر بری چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔